الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورۃ النمل کا آغاز ہوا تھا اور اس کے حروف مقطعات تھے طاسین۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک قرآن و کتاب مبین، تلک آیات القرآن، یہ قرآن کی آیات ہیں، وہ کتاب مبین اور روشن کتاب کی، واضح کتاب، ہدی ہدایت و بشرا اور خوش للمؤمنین کے لیے، یعنی قرآن عظیم جو ہے یہ خوشخبری بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جن کو ایمان نہیں ہے قرآن کے ہدایت کا ذریعہ و سبب نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے اسے ہی مزید قرآن سے ہدایت کی حاصل۔ عام جو مومن ہیں وہ یا تو قرآن پڑھیں گے نہیں اور پڑھتے ہیں ان کو ہدایت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اکثر کا بیان ہے کہ اکثر جو مومنین پڑھیں گے انہیں کوئی ہدایت حاصل ہوگی، اور مومنین کے لیے بہرحال خوشخبری تو خاص ہے، متعلق تمام خوشخبری مومنین کے لیے ہیں، کفار کے لیے نہیں ہیں۔ آگے مومنین تذکرہ فرمائیں، جن میں سے کچھ فرمائی ہیں سورہ بقرہ میں شروع میں ہوا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ نماز قائم کرنے سے مراد ایک آدھ وقت کی موڈی نماز پڑھنا نہیں ہے۔ یہ جیسے رمضان کی آمد ہے کہ جی رمضان میں چلے ہم نماز شروع کریں گے، تو جوش میں شروع کر لی، ایک دن، دو دن، تین دن، ایک ہفتہ پڑھتے رہے، پھر رمضان میں ہی ان کا یہ جذبہ دم توڑ جاتا ہے، آخر تک بھی نہیں چل پاتا، رمضان میں نماز قضا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مراد نہیں، بلکہ نماز قائم کرنا جو مومنانہ صفت قرار دی گئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ نماز کو، اس کی مکمل شرائط اور تمام مسائل کو جان کر ادا کرنا، استقامت کے ساتھ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی تمام معلومات کرنے کے بعد زکوٰۃ کو ادا کرنا، یہ مراد ہے۔ اور آخرت پر یقین آیا تھا کہ انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو، کہ مجھے ایک زندگی کا اختتام ہونا ہے، اور اس کے بعد زندگی کے اختتام سے لے کر اور قیامت کے قائم ہونے تک میدان محشر کا عرصہ درمیان میں گزارنا ہے، جس کو آج بولتے ہیں۔ ہم عقیدہ نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد پھر کوئی اور شکل میں پیدا کر دیے جائیں گے، یا جیسے کفار کے ہاں 7 جنم لینے کے بعد آدمی ختم ہو جائے گا، ہمارے ایسا تصور نہیں ہے۔ مسلمانوں کا قرآن تصور وہ یہی ہے کہ ہم مریں گے تو طویل عرصے تک مرنا ہے، اور قبر سے مراد وہ گڑھا نہیں ہے، بلکہ قبر سے مراد لے اٹھنا، یہ جو درمیانی عرصہ ہے اس میں بالفرض ہم جل گئے اور ہماری راکھ کو دریا میں بہا دیا گیا، تو دریا ہمارے لیے قبر ہے۔ کسی کو شیر کھا گیا تو پیڑ کے لیے قبر بن جائے گا، اور یہ گڑھا مشہور جو ہم کہتے ہیں یہ قبر ہے۔ اور وہ اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کا معنی ہوتا ہے رکاوٹ، یعنی عرصہ جو ہے یہ چونکہ ہمارے اور میدان معاشرے میں اٹھنے ان کے درمیان ایک رکاوٹ بن جاتا ہے، ایک آڑ بن جاتا ہے، اس لیے تو آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم مریں گے، مرنے کے بعد عالم برزخ میں رہیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ایک بڑا سا سینگ جیسا ہوگا جس میں وہ زور سے پھونک ماریں گے حکم سے، تو پوری دنیا کائنات تباہ ہو جائے گی اور کوئی روح زندہ نہیں رہے گا، زمین آسمان سب ختم ہو جائیں گے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہوں گے، اسرافیل علیہ السلام کو پھر حکم ہوگا کہ اب آپ دوبارہ سور پھونکیے، وہ دوبارہ سور پھونکیں گے، تو سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے زندہ ہو کر برآمد ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بات میں وہاں باقاعدہ حساب و کتاب ہوگا۔ تقریباً سرکار نے
10,000 افراد ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب داخل جنت ہوں گے. جنت ہوگی، دوزخ ہے. جنت اللہ کی رحمت کا مقام ہے، جہنم کا مقام ہے. نیک بندوں کو جنت میں ڈالے گا، بروں کو جہنم میں ڈالے گا، اور اس طرح معاملات ہوں گے. تو یہ کم از کم عقیدے مسلمانوں کو رکھنے چاہیے، اور یہ اسی کو ارشاد فرمایا وہ پر ایمان رکھتے ہیں. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا مزین کر دیا ہم نے لہم ان کے لیے اعمالہم ان کے اعمال کو، فہم یعمہون تو وہ رکھتے پھر رہے ہیں اپنے سرکشی میں. تو مراد یہ ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، ہم نے ان کے اعمال اچھے کر دکھائے ہیں، ان کو مزین کر دیا اعمال کو. گویا کہ وہ اپنے اعمال کو اچھا سمجھتے ہیں، بس کہ ہم بہت اچھے اچھے عمل کر رہے ہیں. بالفرض کوئی غیر کی عبادت کر رہا ہے تو اسے کو وہی بہت اچھا لگے گا کہ بس میں بہت صحیح کام کر رہا ہوں. اسی طرح ہے یا کسی کی وہ خدمت کر رہا ہے، مثلا دینی لحاظ سے مراد ہم اسلامی لحاظ سے اچھا کام اس کو کہہ سکتے ہوں. مثلا وہ یتیم خانے بنوا رہا ہے اور بیواؤں کی مدد کر رہا ہے، اور جو دیگر جو ادارے کرتے ہیں انسانیت کے نام پر اور لوگوں کی مدد وغیرہ کرتے ہیں، لیکن اگر وہ ہیں کافر تو یہ ان کو یہ عمل بہت اچھے لگیں گے، ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور ان اعمال میں اتنے وہ مشغول ہو جائیں گے، کا مزین ہونا انہیں اس طرح اپنی جانب کھینچ لے گا کہ پھر ہدایت کی طرف وہ نہیں آئیں گے. تو پھر یہ آخرت میں بہت زیادہ مطلب ان کے لیے بارے میں فرمایا یہ بھٹک رہے ہیں، ان کو حقیقتاً ابھی تک ہدایت حاصل نہیں ہے. یہ اپنے اعمال کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اعمال ان کے لیے اتنے خوبصورت کر دیے گئے ہیں کہ ان کو یہی کام بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے پھر کوئی حصہ نہیں رہے گا. اولئک یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے. وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور یہی آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں، کہ جن کے اعمال مزین ہو گئے، کہ جو اپنے اعمال پر خوش ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم حق کام کر رہے ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں، درست کام کر رہے ہیں، انہیں اپنے اعمال میں کوئی نقص کوئی کمی نظر نہیں آتی. یہ آخرت میں سب سے بڑے خسارے میں مبتلا ہوں گے. وہاں پچھتاوا اور حسرت ہوگی کہ ہم نے کیوں نہ اپنا محاسبہ کر لیا، اور کیوں ہم ان اعمال کی ظاہری جو صورت و شکل اس پہ پھر وہاں یہ چیز نفع نہیں دے گی. وَإِنَّكَ اور القرآن من لدن حکیم علیم، بے شک آپ قرآن سکھائے جاتے ہیں، یعنی اے حبیب آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے حکیم علیم کی طرف سے، حکمت والے اور علم والے رب کی طرف سے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مزید خوشی، ایک تسلی قلب دینا مقصود ہے کہ آپ کو جو قرآن سکھاتے ہیں، قرآن کے جو معانی مفہوم مطالب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو اس سے بہت آدمی کو خوشی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا انعام اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ خود صاحب انعام جو ذات انتہائی پاکیزہ ہو اور عظیم ذات ہو، وہ جب اس کا اقرار کرے کہ ہم آپ پر انعام کر رہے ہیں، تو خوشی اور انبساط پیدا ہوتا ہے، طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے. تو یہ نشاط پیدا کرنا مقصود ہے. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس کا خلاصہ تھوڑا سا میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلے بھی واقعات گزر چکے ہیں کہ فرعون جو تھے یہ قبطی قوم تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی، اور ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا. تو فرعون نے وہ خواب دیکھا کہ مصر سے کوئی آگ اٹھے گی اور وہ آ کے جلا دے گی اس کے محلات وغیرہ کو. تعبیر معلوم کی تو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری اس حکومت کے زوال کا سبب بن جائے گا. تو اس نے حکم دیا کہ بچوں کو قتل کیا جائے. پھر جب کثرت سے نوجوان ختم ہونے لگے، لڑکے ختم ہونے لگے بنی اسرائیل کے، اور مزدوروں کی کمی کا خوف پیدا ہوا، تو حکم یہ ہوا کہ 1 سال مارو 1 سال چھوڑ دو. تو جس سال مارنے کا حکم تھا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس سال لڑکوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم تھا ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک تابوت میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دیا تھا. پھر آپ فرعون کے پاس پہنچ گئے، اس نے پالا، آپ جوان ہو گئے. پھر آپ باہر جا رہے تھے تو ایک آپ کی قوم کا ایک بنی اسرائیلی تھا اور ایک قبطی قوم کا شخص تھا، جس میں باہم جھگڑا ہو رہا تھا، اور قبطی شخص جو تھا وہ غلطی پر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، وہ نہیں مانا، تو آپ نے اس کو مکہ مارا زور سے، جس سے وہ مر گیا تھا. تو اس خوف کی وجہ سے کہ اب ہو سکتا ہے فرعون کی طرف سے کوئی مطلب سختی کا سلسلہ ہو،
حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین شام کی طرف چلے گئے تھے، شعیب علیہ السلام کے وہاں آپ کی بچیوں سے ملاقات ہوئی اور وہ شعیب علیہ السلام کے آپ داماد ہوئے، آپ نے ان کی بچیوں سے نکاح فرمایا، اور پھر آپ کی زوجہ جو تھیں وہ حاملہ تھیں، پریگننٹ تھیں، اور آپ پھر مدین سے اللہ کے حکم سے مصر کی طرف چلے، کیا فرعون کے پاس جانا تھا اور فرعون کو تبلیغ دین کرنی تھی، لیکن ابھی تک آپ کو یہ حکم تبلیغ کا فی الحال نہیں تھا، لیکن یہ آپ کو اشارہ ملا کہ آپ مدین سے مصر آئیں۔ تو آپ اپنی زوجہ کے ساتھ چل رہے تھے، سخت سردیوں کے دن تھے اور آپ کے جو ڈلیوری کا وقت تھا وہ قریب تھا زوجہ کی، مطلب درد ذہ شروع ہو گئے تھے، تو سخت سردی کے عالم میں کچھ جلانے کے لیے چیز نہیں تھی، کوئی گرمی حاصل کرنے کے لیے چیز نہیں تھی، تو وادی طوا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، مبارک وادی تھی، اور وہاں پہ دور سے آپ کو ایک روشنی نظر آئی، تو آپ نے سمجھا یہ آگ ہے، تو آپ نے زوجہ سے کہا آپ یہاں ٹھہرے، میں ہو سکتا ہے کہ آگ مل جائے، آگ لے کر آتا ہوں، یا کچھ چنگاری وغیرہ مل گئی تو یہاں پہ ہم آگ جلا لیں گے اور اس سے ہم ہاتھ وغیرہ تاپیں گے۔ تو وہ پھر آپ وہاں پر گئے تو ایک درخت سے وہ روشنی نکل رہی تھی، اور اصل میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی، اور درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ تو بظاہر وہ درخت نہیں بول رہا تھا، بلکہ درخت تو ایک ذریعہ تھا، اصل میں تو تکلم اللہ تعالیٰ بیان کر رہا تھا، اور کیسے کر رہا تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کا کلام آواز سے پاک ہے، تو کیسے موسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے، کیسے کلام ہو رہا تھا، یہ اللہ بہتر جانے، اس کے رسول بہتر جانے۔ اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ظاہر فرمایا کہ آپ کو بحیثیت نبی کے چنا گیا ہے، اور وہاں معجزات آپ کو عطا کیے گئے، جیسے کہ ابھی اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو یہ ذرا ذہن میں رکھ کر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اب آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اذ قالا، اور یاد کیجئے جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لأہلہ اپنی زوجہ سے، انی بے شک آنست نارن، میں نے دیکھا ہے ایک آگ کو، میری نگاہ ایک آگ پر پڑی ہے، سآتیکم منہا بخبر، تو ان قریب میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں، او آتیکم بشہاب قبس، یا اس میں سے کوئی چمکتی ہوئی چنگاری لاتا ہوں، لعلکم تصطلون، کہ تاکہ تم اس سے ہاتھ تاپو، اس سے مطلب ہاتھ اپنے گرم کرو۔ جاءہا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس تشریف لائے، نو دیا، تو ندا کی گئی، یعنی اللہ کی طرف سے ندا کی گئی، ان بوری کا من فی النار، کہ برکت دی گئی ہے اس شخص کو جو آگ کے پاس ہے، یعنی خود موسیٰ علیہ السلام تھے، کہ گویا کہ یوں فرمایا جا رہا ہے موسیٰ تمہیں برکت دی گئی ہے، تو یوں مجھول اس شخص پر برکت نازل کی گئی، اس شخص کو بابرکت بنایا گیا جو اس آگ کے پاس ہے، یعنی ومن حولہا، اور وہ لوگ جو اس آگ کے قریب ہیں، اس سے مراد فرشتے ہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ جتنے فرشتے ان پہ بھی برکت کا نزول ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی برکت نازل ہو رہی ہے۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اور باقی ہے اللہ تعالیٰ کو جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو، بے شک شان یہ ہے، انا اللہ، میں اللہ ہوں، العزیز الحکیم، عزت والا، غالب، حکمت والا۔ تو یہ درخت سے ندا آ رہی تھی اصل میں، تو یہ درخت نہیں بول رہا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت پہ تجلی فرمائی، اور اللہ کا پیغام پھر موسیٰ علیہ السلام نے سنا۔ اور اب یہ بیچ میں کئی عبارات محذوف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا، اور پھر آپ کو نشانیاں دی گئیں، یعنی معجزات عطا فرمائے گئے، آگے اب ان کا تذکرہ ہے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اے موسیٰ اپنے عصا کو آپ زمین پر ڈال دیجئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، پھر جب آپ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو ملاحظہ کیا تو وہ لہرا رہا تھا تیزی کے ساتھ، كَأَنَّهَا جَانٌ، گویا کہ وہ ایک سانپ تھا، اژدہا تھا۔ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو وہ موسیٰ پھرے، منہ انہوں نے پھیرا، پیٹھ پھیر کر، اور وہ چل پڑے۔ وَلَّا مُدْبِرًا، منہ پھیر کے آپ پلٹ گئے۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور آپ نے مڑ کر نہ دیکھا، مڑ کے بھی نہ دیکھا، یعنی خوف پیدا ہو گیا کہ دم عصا پھینکا، وہ اتنے عرصے سے آپ کے ہاتھ میں تھا،
اور آپ اس سے مطلب جانوروں کو، موذی جانوروں کو بھگاتے تھے، رستے سے کانٹے وغیرہ صاف کر لیے۔ بکریاں تھیں، شعیب علیہ السلام کی آپ نے بکریاں بھی آپ نے چرائی تھیں، تو آپ پتے وغیرہ جھاڑ، اسی عصا سے، اونچے درخت سے پتے وغیرہ جھاڑ کے وہ بکریوں کو کھلایا کرتے تھے۔ اب وہ اتنے عرصے سے ایک عصا ہاتھ میں ہو اور اس کو ایک دم ڈالنے ہو تو ایک دم وہ سانپ بن کے اس طرح لہرانا شروع کر دے، تو خوف تو پیدا ہو گئے ہوگا، تو آپ خوف زدہ ہو کر تیزی کے ساتھ وہاں سے چلے۔ یا موسیٰ لا تخف، تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے ندا کی، اے موسیٰ، پیچھے سے اللہ کے لیے کوئی سمت ہم ثابت نہیں کر رہے کہ پیچھے سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بظاہر پیچھے سے ندا آئی، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ تم خوف مت کرو، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میری بارگاہ میں رسولوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، کیا اللہ کا بہترین کلام ہے، کیا رسول کے لیے تسلی قلب کا سامان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر خصوصی کرم نوازی ہے، خاص رحمت اور برکت ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ خاص رحمت و برکت نازل فرمائے اسے اپنے خصوصی رحمت کی آغوش میں لے کر رکھے، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، آپ گھبرائیں نہیں۔ ہاں لیکن فرمایا الا من ظلم، مگر وہ جس نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا، پھر بدل دیا اس نے نیکی کو، بعد سوء، برائی کے بعد، یعنی برائی کرنے کے بعد پھر کوئی نیک عمل کر لیا، فإنی غفور رحیم، تو بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں۔ یہ جو اگلا کلام ہے یہ ابھی تفصیل کا طالب ہے، اس کی تھوڑی تفسیر بیان کرنی ہوگی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔